گائز پاکستان کے اندر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس بہت زیادہ کم آتی ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ بھی ایک تھاٹ پائی جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آتی ہیں وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی، بلکہ لوکل انویسٹمنٹ ہونی چاہیے پاکستان کے اندر۔ یہ تھنکنگ جو ہے یہ اس وجہ سے پائی جاتی ہے کہ کئی لوگ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ جو کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر انویسٹرز لے کر آتے ہیں، وہ پھر پاکستان سے ظاہر بات ہے ڈیویڈنڈ کی فارم کے اندر یا اپنے پروفٹ کی فارم کے اندر ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کا جو پروفٹ ہے وہ واپس ملک سے باہر نکالتے ہوتے ہیں، اور جس کے لیے ہمیں ڈالرز کی ضرورت پڑتی ہے، اور کنٹینیوسلی جب وہ پروفٹ نکالتے رہتے ہیں تو وہاں پر جو ہمیں کنٹینیوس ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہم نے ان کو پے بیک کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ایک تھنکنگ ہے جو کہ پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے اور ایکچوئل میں پائی جاتی ہے۔ اب اس چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر ایگزامپلز لے لیتے ہیں دنیا کی جو سب سے زیادہ بڑی اکانومیز ہیں ان سے، جس کے اندر ایک جو دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہمارے پاس ہے، جو اکانومک سپر پاور ہے اس ٹائم پہ دنیا کے اندر، وہ ہے چائنا۔ تو چائنا کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو چائنا کے اندر چائنا آپ کو الاؤ کرتا ہوتا ہے کہ آپ چائنا کے اندر ووفوئی ایک کمپنی کھولیں۔ ووفوئی کا مطلب ہوتا ہے ہولی فارن اونڈ انٹرپرائز، مطلب کہ ایک ایسی کمپنی جو کہ مکمل طور کے اوپر فارنر جس کو اون کرتا ہے، اور وہ مکمل طور کے اوپر وہی اس کا مالک ہوتا ہے، کوئی چائنیز بیچ میں پارٹنر نہیں ہوتا۔ ہاں پارٹنرشپ کمپنی بھی آپ کھول سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آر او بھی کھول سکتے ہیں۔ آر او کا مطلب ہوتا ہے ریپریزنٹیٹیو آفس۔ چائنا کے اندر آپ اپنی کمپنی کے ریپریزنٹیٹیو آفس کھول کے وہاں پر اپنے فنکشنز کو چالو کر سکتے ہیں، اپنا جو بھی مارکیٹ کی اسٹریٹجی ہے اس کو آپ لے کر چل سکتے ہیں، چائنا کے اندر اپنا بزنس کر سکتے ہیں۔ چائنا بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہوتا ہے فارن انویسٹرز کو۔ کیا چائنا کو اس بات کا نہیں پتا کہ ظاہری بات ہے کہ جو بھی انویسٹر آئے گا چائنا کے اندر انویسٹ کرے گا، وہ یہاں سے پروفٹ بھی اپنا باہر نکالے گا، وہ اپنا پیسے کو، یہ ظاہری بات ہے کہ جتنا بھی پروفٹس ہوئیں گے ان میں سے کافی ایک بڑا شیئر جو ہے وہ باہر نکالے گا، بٹ اسٹل چائنا اٹریکٹ کرتا ہے اپنے پاس فارن انویسٹمنٹس کو۔ ایک اور طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ہمارا مڈل ایسٹ کے اندر بہت بڑا پلیئر ہے جو کہ ٹورزم انڈسٹری کے اندر کھیلتا ہوتا ہے، وہ ہے دبئی۔ دبئی اپنے ملک کے اندر فارن انویسٹمنٹ کو اتنا زیادہ اٹریکٹ کرتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانی بھی پوری دنیا کے جو ٹاپ 10 انویسٹرز ہیں دبئی کے اندر ریل اسٹیٹ کے، اس کے اندر پاکستانیوں کا بھی نمبر آتا ہے۔ پاکستانی اتنا زیادہ دبئی کی ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کرتے ہیں۔ سین کیا ہے؟ سین یہ ہے کہ جب آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اپنے ملک کے اندر منگواتے ہوتے ہیں نا، تو آپ اس کو ایک فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں، اس انویسٹر کو آپ اتنا زیادہ ایزی اور اتنا زیادہ فلیکسیبل انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ آدمی پاکستان کے اندر اپنا دھندا بڑھائے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے دھندے کا پیسہ اٹھا کر باہر نکال کے لے جائے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ بالکل پاکستان کے اندر یا کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر جب ایک آدمی اپنا بزنس بناتا ہے تو بزنس میں سے پیسہ باہر لے کر جاتا ہوتا ہے، لیکن وہ کتنا زیادہ پیسہ لاتا ہے اور کتنا زیادہ لے کر جاتا ہے، اس کی جب ہم ریشو دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً ہمیں میکسیمم بھی اگر دیکھنے کو مل جائے تو 10/3 یا 10/4 کی ریشو میں دیکھنے کو مل سکتی ہے فار دی نیکسٹ 10 years آف ہز انویسٹمنٹ۔ اگر ایک انویسٹر پاکستان کے اندر آج انویسٹ کرتا ہے تو میکسیمم 10/4 نکال کر لے کر جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ وہاں پر ایز آف ڈوئنگ بزنس اور ایک فلیکسیبل انوائرمنٹ پیدا کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک انویسٹمنٹ آئے اور اس کے بعد مکمل طور کے اوپر جو ہے آپ بیٹھ گئے ہیں کہ اب ہم اس کو ڈیویڈنڈ کی فارم کے اندر جو اس کو ڈالر چاہیے وہ ہم کیسے دیں گے، بلکہ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم کنٹینیوس انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کریں۔ انڈیا کو ہم دیکھتے ہیں، انڈیا نے کتنی زیادہ انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کیا ہے۔ ریسنٹلی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایپل نے اپنا مینوفیکچرنگ یونٹ جو ہے اس کے اندر پرائیورٹی جو ہے وہ انڈیا کو دے دی ہے ایز کمپیئر ٹو چائنا۔ یہ ایک بہت بڑی ون اینڈ ون سچویشن ہے انڈیا کے لیے کہ انڈیا کی اپنی جو مارکیٹ ہے وہ بہت بڑی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ 120 کروڑ کا ملک ہے، تو اتنی زیادہ بڑی آبادی کی جو اپنی ایک ہیوج مارکیٹ ہے وہ بھی کیپچر ہوگی وہاں پر، ان کا امپورٹ کا ڈالر جو ہے وہ کتنا زیادہ بچے گا۔ اب امپورٹ کے ڈالر بچنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ انڈیا سے وہ آئی فون جو مینوفیکچر ہوگا وہ باہر کی دنیا کے اندر ایکسپورٹ بھی ہوگا۔ دیٹس کمپلیٹلی گونا چینج دی گیم آف انڈیا، بیکاز اگر ایپل اس طریقے سے انڈیا کے اندر آیا تو ظاہری بات ہے کہ ایپل کو دیکھ کر ٹیسلا بھی آ سکتی ہے، اور بھی دنیا کی جتنی بڑی کمپنیز ہیں جن کو بہت بڑے بڑے مینوفیکچرنگ پلانٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ وہ کرتے ہوتے ہیں، جہاں پر بھی وہ جائیں تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ہمیں فلیکسیبلٹی مل رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری سینس جو ہیں ہم دیکھنے کے بعد اس چیز کے اوپر پہنچ سکتے ہیں کہ بھئی ایک ملک جو انویسٹمنٹ اپنے پاس اٹریکٹ کرتا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے بالکل بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور کے اوپر اس چیز کو ڈی موٹیویٹ کرنے لگ جائے کہ بھئی ہمیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں چاہیے، جو پاکستانی ہے وہی پاکستان کے لیے انویسٹ کریں تاکہ ہمیں کسی کو ڈالر دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہم کسی کو اگر ڈیویڈنڈ کی فارم کے اندر یا وہ اپنا پروفٹ باہر لے کر جانے کے لیے کوئی بھی کوشش کرتا ہے اور ہم اس کو وہ ڈیویڈنڈ کی فارم کے اندر ڈالر پرووائڈ نہیں کر سکتے تو یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری خامی ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ ہم اگلے آدمی کو، اگلے انویسٹر کو اس کا اپنا کمایا ہوا ڈالر اس کو پرووائڈ نہیں کر سکتے، ہم مکمل
مکمل طور کے اوپر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر ہی اٹھ کے پڑ جائیں کہ بھی ہم ڈائریکٹ انویسٹمنٹس نہیں کر سکتے. ایسا نہیں چلتا ہوتا. کوئی بھی ملک کی اکانومی ایسے نہیں چلتی ہوتی. اکانومی کے اندر بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے ایف ڈی آئی کا, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا. ریمیٹنسز ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر آتی ہوتی ہیں, کیونکہ ہم نے 70 سال کے اندر جو چیز بنائی ہے وہ صرف مزدور بنایا ہے. ہماری سب سے زیادہ چلنے والی جو پروڈکٹ ہے وہ مزدور ہے, کہ ہم مزدور کو مڈل ایسٹ کے اندر بھیج دیں گے, ہم مزدور کو قطر کے اندر بھیج دیں گے, ہم مزدور کو سعودی عربیہ کے اندر بھیج دیں گے, اور ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر مزدوروں کو بھیج کر ان سے اپنا پروفٹ ارن کریں گے. ہمیں اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم آخر جا کون سی ڈائریکشن کے اندر رہے ہیں, آخر ہم نے کرنا کیا ہے. بیسیکلی اب رائٹ ناؤ جو سچویشن بن چکی ہے وہ اتنی زیادہ کریٹیکل ہے کہ اگر ہم اب نہیں سوچیں گے کہ ہم نے کون سی سائڈ کے اوپر جانا ہے تو آنے والے وقتوں کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئیں گے. ویل دیٹس آل فار اٹ. دو اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.